على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان میں مبتلا فرمایا، امتحان لیا، چیک کیا، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات یا چند احکامات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُ، ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانوں کو، ان امتحانات میں پورے نمبر لیے، پوری کامیابی حاصل کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انی جاعلک، ہم بنائیں گے آپ کو للناسی، لوگوں کے لیے، اماما، پیشوا۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ومن ذریتی، یعنی میری اولاد۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم میرے عہدے پر فائز نہیں ہوں گے، وہ اس عہدے تک نہیں پہنچیں گے، یعنی ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ تو اس آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور ابراہیم علیہ السلام نے جو مکمل ان کو فرمایا، ہر امتحان میں کامیابی لی، اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو انعام فرمایا، امام بنایا۔ فرمایا محدثین مفسرین نے لکھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمایا، وہ آزمائش کیسے تھی، کیا کلمات تھے؟ اس میں مفسرین نے چند کلام کیے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر کو آباد کرو، نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور توحید کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات جو لیے، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ تم باپ کے سامنے ہو جاؤ، یعنی تم باپ اگر شرک میں مبتلا ہے تو اس کے سامنے توحید والی بات کرو، توحید کے نعرے بلند کرو، باپ کے سامنے ہو جاؤ، کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو بھی توحید کی دعوت دو۔ اور اس کے بعد تم برادری اگر مقابلہ میں آ جائے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، الگ تھلگ ہو جاؤ توحید کے بارے میں، تاکہ اللہ کے ساتھ تم بھی شریک کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر یہ آزمائشیں آئی، باپ کا سامنا کیا، باپ کو سمجھایا کہ اے ابا جان تم بھی میری اتباع کر لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو۔ باپ نے کہا نہیں۔ قوم کو یہ دعوت دی، قوم نے کہا نہیں۔ اللہ نے یہ آزمائش ڈالی۔ پھر نمرود کے سامنے، بادشاہ کے سامنے اللہ نے کھڑا کیا کہ اے ابراہیم اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے بھی اپنے آپ کو سامنے پیش کیا، اور سامنے پیش کر کے اللہ کے سامنے کہا ہے اللہ یہاں بھی میں امتحان کے لیے حاضر ہوں، نمرود کا مقابلہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سے بیٹا مانگا، اور پھر اللہ نے اس بیٹے میں بھی امتحان دیا کہ ابراہیم اس کو اور اس کی ماں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ جنگل میں بھی چھوڑ دیا، جنگل میں چھوڑ کے آ جائے، آ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس کے بعد
اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس کو ذبح کر دو. تو مفسرین نے لکھا، مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اللہ نے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اس کا یہ مصداق ہے جو اللہ نے ان امتحانات میں، ان کلمات میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. جب آزمایا تو آگے فرمایا فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات، ان امتحانات میں پورے نمبر لیے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کے طور پر قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا پیشوا بناتے ہیں. کہ لوگوں کا پیشوا بنا دیا. ابراہیم السلام نے کہا اللہ سے کہا میری اولاد، اللہ نے فرمایا کہ یہ پیغمبر والا جو منصب ہے، نبوت والا منصب ہے، یہ ظالموں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آگے ابراہیم علیہ السلام کی چلنے والی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور انبیاء آئے، اور آخری پیغمبر اسرائیل سے جو آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو آگے نسل چلی اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تشریف لائے اور خاتم النبیین کا لقب پایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو من ذریتی کا جواب دیا کہ ظالم فائز نہیں ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ ظالم آپ کی اولاد میں ہوں گے صحیح، لیکن وہ نبوت والے منصب پہ فائز نہیں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.